بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اسکول کی ایک طالبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب ہم ثانویہ کے مرحلے میں تھے تو ہم کچھ سہیلیاں ناشتہ وقفے میں ایک ساتھ بیٹھتی اور ہم سب اپنا اپنا ناشتہ ایک ساتھ اس طرح رکھتی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا لایا ہے۔ ایک غریب اور نادر بچی تھی جو ناشتے میں کچھ بھی نہیں لاتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ناشتے میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کر لیا کیونکہ ہم لوگوں میں کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس کا کیا ناشتہ ہے۔ اس طرح مدرسے کے ایام گزرتے رہے یہاں تک کہ ثانویہ سے ہماری فراغت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران اس طالبہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والد کے فوت ہوتے اس کے حالات بھی تبدیل ہو گئے، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی۔ اب وہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیتی تھی اور ناشتہ بھی لانے لگی تھی، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر جینے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں سمجھا کہ شاید باپ کی میراث سے اسے کچھ مال و زر حاصل ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اور اس سے دریافت کرنے لگی، کیا بات ہے، اس تبدیلی کا آخر راز کیا ہے؟ اتنا سنتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم ہم لوگ رات کو خس ہوتے تھے اور مجھے شدت کی بھوک لگی رہتی تھی، اس لیے میں صبح سویرے مدرسے جانے کا انتظار کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کھا کر بھوک مٹا سکوں، اور میری ماں رات کو روٹی چبا کر رکھ دیتی تھی تاکہ اس سے صبح میرے چھوٹے بھائیوں کا ناشتہ ہو سکے۔ اس لیے میں صبح سویرے جان بوجھ کر مدرسہ نکل جاتی تھی تاکہ میرے بھائی میرے حصے کا بھی ناشتہ کر لیں، اور اب جب میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اب گرد و پیش کے ہمارے عزیز و اقارب، جاننے والے اور دوست احباب سب ہمارا بڑا خیال رکھنے لگے ہیں کیونکہ اب ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میرے ابو جان اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ اس نے مبینہ یہی الفاظ کہے، اس نے بڑی حسرت بھری آواز میں یہ الفاظ کہے، اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے آنسو بھی رواں تھے۔ اس نے کہا، ہمارے ابو جان جب فوت ہوئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم واقعی محتاج اور ضرورت مند ہیں، اور یہ سب باتیں کہتے ہوئے بلک بلک کر وہ رو رہی تھی، اور میں ان کے آنسوؤں کی گرمی آج بھی محسوس کر رہی ہوں۔ نصیحت اس میں یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ غریب انسان جب مر جائے تبھی مالداروں کو اس کے یتیم بچوں کی غربت کا احساس ہو؟ لوگوں کو کیا ہو گیا آج؟ کہاں ہیں ان کے صدقے، کہاں ہیں ان کی زکوٰۃ، اور کہاں ہے صلہ رحمی، کہاں ہے پریشان حال کی امداد، اور کہاں ہے شفقت و ہمدردی؟ ایسے گھرانوں کی دیکھ بھال کریں جو اپنی خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور دوست احباب کی خبر گیری کریں۔ ان میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں نہ جاننے والے مالدار اور خوشحال سمجھتے ہوں، جبکہ اور اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کی قسم ان میں سے کچھ کی زندگی ایسے کرب و الام سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جس کی آہ و کرا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر بھی خرچ کرے گا۔ صدقہ دو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور کبھی فقر و فاقہ سے نہ ڈرو۔ صدقہ کے ذریعے اپنا ہاتھ ڈھیلا رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصائب و آفات کو دور کرے گا۔ یقین مانو، صدقہ لینے والے سے زیادہ تمہیں خود صدقہ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔